أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبے بلکہ اس سے بھی پہلے چند خطبات میں یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہدایت کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے کتاب و سنت کی پیروی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹ کے جو بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے وہ گمراہی ہے۔ فلاح و فوز، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور بالکل اسی طرح اس کے مد مقابل یہ بھی ارشاد فرما دیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ فلاح و فوز سے ہمکنار ہو جاتا ہے، کامیابی پا لیتا ہے، سرخرو ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کی گمراہی میں کوئی ریب شک نہیں، کھلی گمراہی میں وہ مبتلا ہے۔ اللہ سبحانہ یہ جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کے ایک حصے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے، یخالفون عن امرہ، جو اللہ کے رسول اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے۔ اصل میں یہاں امرے سے مراد نبی علیہ السلام ہے، کیونکہ آیت کا پہلا حصہ وہ بھی نبی علیہ السلام کے متعلق ہی کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس بات سے ان تصیبہم فتنہ اور یصیبہم عذاب علیم، کہ کہیں وہ کسی بڑے فتنے میں دھر نہ لیے جائیں یا کسی دردناک المناک عذاب میں مبتلا نہ کر دیے جائیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام یہ ہے، یا تو دنیا میں ہی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، وہ بھی دیکھ لیتا ہے انسان دنیا میں کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی نہ کوئی فساد، کوئی نہ کوئی مصیبت اس میں وہ پھنس جاتا ہے، اور آخرت میں
عذاب علیم تو ہے نا، آخرت کا عذاب علیم وہ تو ہے ہی ہے۔ یہی بات ایک اور اسلوب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمائی ہے، وَمَن يُشَاقِّ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو علیحدہ راستہ اختیار کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، معلوم ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اہل ایمان جو اس سے مراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں، جو نبی علیہ السلام کے سچے پیروکار تھے، اطاعت گزار تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نہ ان جیسا ایمان میں کوئی ہے، نہ ان کے عمل جیسا کوئی ایمان کوئی ہے، نہ جو ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، نہ کسی اور کے دل میں اس قدر محبت ہے، نہ اطاعت میں بھی وہ یوں سمجھیے لاسانی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت میں بھی لاسانی۔ اسی لیے فرمایا من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، مومنین کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا ہے، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، جائے جدھر جانا چاہتا ہے، جو راہ اس نے اختیار کر لی ہے کر لے، لیکن ہمارا فیصلہ بھی سن لے، نُصْلِهِ جہنم وساعت مصیرا، ہم اس کو جہنم رسید کریں گے، اور یہ جہنم بہت بری جگہ ہے جانے کی۔ اللہ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا سورۃ الفرقان میں کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ رسول کی نافرمانی کرنے والے اور رسول کی پیروی نہ کرنے والے، رسول کے حکم کو نہ ماننے والے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کے یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹیں گے۔ جس طرح پشیمانی کی حالت میں انسان آج بھی دنیا میں اوہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، قیامت میں یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہیں گے کاش کہ ہم رسول کے تابعدار ہوتے، لیکن اب پچھتائے کیا حوت جب چڑیاں چوک گئی کھیت۔ اب پچھتانے کا کیا مطلب؟ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 60 70 80 سال عمر عطا فرمائی، اس میں تم نے کبھی بھی یہ سوچا کہ ہم کس رخ جا رہے ہیں، کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ وہاں تم نے اپنی منمانی کی ہے، رسول کی تابع داری نہیں کی، رسول کی فرم برداری نہیں کی، اور اس کا نتیجہ آج تم بھگتو گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس وقت کہے گا کہ ہائے افسوس میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کی پیروی نہ کرتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا۔ تو بھائیو یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ جس چیز سے آپ نے روکا ہے اس سے رک جائے۔ آپ نے خود فرمایا اذا امرتکم بشیء فاتوا بہ ما استطعتم واذا نہیتکم عن شیء فانتہوا، فرمایا جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں حتی الوسع اس پر عمل کرو، حسب استطاعت اس پر عمل کرو، حسب توفیق اس پر عمل کرو، لیکن وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانتَهُوا، جب کسی چیز سے میں روک دوں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، جس سے روک دوں بس اس سے رک جاؤ۔ یعنی حکم کی تعمیل میں تو استطاعت کی گنجائش ہے کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، یہ استطاعت کا مطلب ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے
تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اس کا مکلف ہی نہیں بنایا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق اس کو مکلف بناتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا. اور جب کسی چیز سے روک دو اس سے رک جاؤ. میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے روکا، منع کیا. اذا ذکر اصحابی فامسکوا وَإِذَا ذُكِرَ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا. جب میرے صحابہ کی بات آئے تو لب کشائی نہ کرو، خاموشی اختیار کرو. اگر تقدیر کی بات آئے تو اس میں باس و تبحیث نہ کرو، اور اگر ستاروں کی بات آئے تو اس میں بھی غور و فکر نہ کرو، چھوڑ دو ان باتوں کو. اور میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہی بات ایک دوسرے اسلوب میں ذرا تفصیل سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمائی. انہوں نے بھی اس سے روکا، اور اس حدیث مصطفی میں بھی نبی علیہ السلام نے 3 چیزوں سے روکا ہے. اب ان 3 چیزوں سے نہ رکنے کا انجام کیا ہے وہ کچھ تو میں پہلے بتلا چکا ہوں. قدر میں گفتگو کرنے کے نتیجے میں کیا گمراہی پھیلی ہے، ستاروں کی چال میں غور و فکر کرنے میں کیا گمراہی پھیلی ہے. اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں لب کشائی کے نتیجے میں کیا گمراہی پھیلی. گزشتہ خطبے میں عرض کر رہا تھا کہ اس بات میں 3 گروہ بنے، ایک ناسبی، دوسرے خارجی اور تیسرے رافضی. صحابہ کے بارے میں گفتگو سے روکا تھا اللہ کے رسول نے، جس طرح نجوم اور قدر اس سے روکا تھا. اس کی نافرمانی کرنے میں گمراہی آئی. بالکل اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں لب کشائی کرنے سے روکا، لیکن لوگ نہیں رکے. نتیجہ یہ کہ وہ بھی بدعات کا شکار ہوئے اور گمراہ ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ بھی تفصیل ذکر کر چکا ہوں کہ ہر ناسبی خارجی نہیں ہے، لیکن ہر خارجی ناسبی ہے. کیونکہ جو خارجی ہے وہ اس کے دل میں صحابہ اکرام کا بغض ہی نہیں، حضرت علی کا اہل بیت کا بغض ہی نہیں، بلکہ وہ حضرت علی کو کافر اور مشرک کہتے ہیں، حضرت عمر بن عاص کو، حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو، حضرت مغیرہ بن شعبہ کو، ان تمام صحابہ کو، بلکہ جو بھی جنگ صفین میں اور جمل میں آپس میں لڑے ہیں ان سب کو یہ خارجی کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گئے. کیوں کہ انہوں نے فیصلہ مانا، فیصلے کے لیے ایک 2 انسانوں کو فیصل مانا. ایک نے عمر بن عاص کو مقرر کیا، دوسرے نے ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا. حالانکہ فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہے. انہیں حکم الا للہ، حاکم تو اللہ ہے. انہوں نے حاکم مقرر کر کے گویا اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. یہ تھا ان کا دعویٰ. اب دیکھیے، ذرا غور کیجیے کہ یہ دونوں آپس میں لڑنے والے بہم آپس میں تو لڑتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی کسی کو بھی خارج ایمان نہیں سمجھتے. دونوں آپس میں، وہ حضرت معاویہ کا لشکر ہو یا حضرت علی کا لشکر ہو، وہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لیکن وہ کسی کو کافر مشرک نہیں کہتے. اللہ اکبر کبیرہ. حتیٰ کہ جب جو اس میں شہید ہوئے، واقعے میں قتل ہوئے، فریقین کے مقتولین کا جنازہ پڑھانے والے حضرت علی ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی پڑھاتے جنازہ. جھگڑا کس بات کا؟ وہ آپس میں لڑ کے بھی ان کے دلوں میں یہ کفر و شرک کی نفرتیں پیدا نہیں ہوئی. اب جن کے دلوں میں نفرتیں کفر و شرک کی پیدا ہوئی ہیں،
اب وہ ان کے ہم نوا ہوئے؟ بالکل نہیں، ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا ان کے ساتھ کوئی میل نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ گمراہی تھی خارجیوں کی، اور خارجیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کے بہت سے ارشادات۔ صرف ایک بات سنیے، آپ نے فرمایا تمروں کو مارے کا تمہیں اندہ فرقت من الناس، لوگوں کی تفریق کے وقت، اختلاف کے وقت ایک گروہ نکلے گا، اللہ اکبر کبیرہ، ایک گروہ ان دونوں سے علیحدہ ہو جائے گا، فئتان من المسلمین، اور وہ کیا ہوگا؟ فرمایا تقتلہم اولت طائفتان بالحق، ان کے خلاف جو اولا بالحق ہوگا وہ قتال کرے گا، جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ قتال کرے گا۔ یہ روایت مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے، بلکہ حافظ ابن کثیر نے قول ملایا کہ فرمایا کہ یہ روایت متواتر ہے، کہ تواتر سے صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان مرفوع ہے کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت نکلے گی جو ان کی بغاوت سے بغاوت کرے گی، اور ان سے جو لڑنے والے ہوں گے وہ اولا، دونوں جماعتوں میں سے اولا بالحق ہو۔ یہاں ایک لفظ ہے کہ آپ نے یہ الفاظ بھی فرمایا، یہ لفظ بھی فرمایا فرقۃ من المسلمین، مسلمانوں میں فرقے، اور یہ لفظ بالکل ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی حادیث لسید، میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہوگا، وَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کو صلح کروائے گا۔ اب غور کریں ذرا، وہاں بھی نبی علیہ السلام نے مسلمین کا لفظ فرمایا، یہاں ان دونوں تفریق میں مبتلا ہونے والی جماعتوں کو بھی نبی علیہ السلام نے مسلمین فرمایا، مسلمان فرمایا۔ امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، جو مکہ مکرمہ کے بڑے امام تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں، امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمین کا لفظ بڑا عجیب ہے ہمارے لیے، بہت ہی پسندیدہ اور بڑا عجیب ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود ان دونوں جماعتوں کو مسلمان قرار دیا۔ بات سمجھے؟ صلح کرانے کے وقت، اس کے بعد صفین کے بعد صلح کرانے کی نوبت آئی، حضرت حسن نے صلح کروائی، اس وقت بھی مسلمین کا لفظ نبی علیہ السلام نے استعمال کیا، گویا یہ سب حضرات اہل اسلام ہے، اسلام سے خارج نہیں ہے، اور اب جو نبی علیہ السلام کی مخالفت میں ان کے اسلام پر حرف گیری کرتا ہے، حقیقت ان کا اسلام معتبر نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ ان کا اسلام معتبر نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ جس کو اللہ کے رسول مسلمان کہتے ہیں، اور میں یا آپ میں سے کوئی بات کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو ہم نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا ہے یا تصدیق کی ہے؟ جھٹلایا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول کو جھٹلاتا ہے وہ مجرم ہے، وہ مجرم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی کیفیت یہاں ہے کہ نبی علیہ السلام نے دونوں کو مسلمان کی جماعت قرار دی ہے، یعنی حضرت معاویہ کی جماعت اور حضرت علی کی جماعت، خارجیوں کی طرح نہیں کہ جو ان میں سے لڑائی میں شریک ہوئے وہ سب کافر ہو گئے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں کوفے کی جامع مسجد میں، اور ایک آدمی پیچھے آتا ہے خارجی، آ کے کانوں میں ہاتھ رکھ کے
اونچی آواز سے فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار۔ یہ حضرت علی کو سنا رہا ہے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کہ جو شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ علی معاذ اللہ تو مشرک ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جسارت کی انہوں نے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو کیا کہا؟ یہ مسلمان ہے، یہ میری امت کے فرض ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ خارجیوں کے مد مقابل تیسرا گروہ رافضیوں کا نکلا، جن کا جد اعلیٰ عبداللہ بن سبا تھا جو یہودی تھا اور درپردہ یہودی تھا، اور ظاہر اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ اس نے آ کے ایک نیا شوشہ کھڑا کیا۔ نیا شوشہ کیا کہ جی خلافت اور امامت کے مستحق تو تھے ہی حضرت علی۔ حضرت علی سے خلافت چھیننے والے وہ سب ظالم ہیں، وہ سب اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو حضرت علی کو نامزد کر دیا تھا، لیکن نہ ماننے والے وہ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہوئے۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ دوسری انتہا، یعنی خارجیوں سے انہوں نے تو صرف صفین تک لوگوں کو کہا نا، انہوں نے تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی، عمر فاروق کو بھی، عثمان غنی کو بھی، سب صحابہ کو سوائے تین تھے، حضرت ابو لہب، سلمان فارسی، حضرت مقداد اور اہل بیت، ان کے علاوہ سب کافر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے نتیجہ، یہ ہے نتیجہ اس مسئلے میں بحث کرنے کا کہ مفسدین نے پھر ایسا فساد پیدا کر دیا جو آج تک تھمنے میں نہیں آیا، جو آج تک تھمنے میں نہیں آیا آج اور اب بھی نہیں آئے گا، اور قیامت تک یہ چلتا ہی رہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نتیجہ ہے نبی علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کرنے کا۔ اور یہ لوگ وہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، بلکہ ایک حدیث کے بھی لفظ ہے، ایک حدیث کے بھی لفظ ہے، اور خود حضرت علی سے بھی مسند صحیح منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دو گروہ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے، دو گروہ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے، یا لے فی رجلان محبت مفرط و مبغض، ایک حد سے زیادہ محبت کرنے والا اور ایک حد سے زیادہ میرے مقام کو گرانے والا۔ یہ گرانے والے کون ہیں؟ خارجی ہیں۔ یہ حد سے زیادہ محبت کرنے والے کون ہیں؟ وہ رافضی ہیں۔ مرفوع روایت کے الفاظ یہ ہیں، اور وہ حضرت علی ہی سے منقول ہے۔ فرمایا فی کا مثل من عیسیٰ، علی تیری مثال تو عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ جیسے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھا، وہ گئے جہنم میں، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت میں غلط کیا، ان کو معبود بنا دیا، گئے وہ بھی جہنم میں۔ فرمایا علی تیری وہی مثال ہے، تیری وہی پوزیشن ہے، اور وہی پوزیشن آئی۔ خارجی جو حد سے زیادہ بغض رکھنے والے، اور رافضی جو حد سے زیادہ حضرت علی کا مقام اور مرتبہ بڑھانے والے، اور انہیں انسانیت کے درجے سے، خلافت کے درجے سے، الوہیت کے درجے پر بٹھانے والے۔ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، لمبی بات ہے اس بارے میں۔ یہ قریبی دور میں آپ سب جانتے ہیں جسے لوگ امام خمینی کہتے ہیں، ہم کو نہیں کہتے امام، اور ان کے انقلاب کے بعد وہ بھی بد نصیب ہے جو اسلامی انقلاب کہتے ہیں۔ اب اس نے کیا کہا؟ یہ اللہ معاف فرمائے اپنی کتاب میں کہتا ہے، حضرت ان من ضروریات مذہبنا
ان من ضروریات مذہبنا لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملک مقرب ولا نبی مرسل. اور حکومت الاسلامیہ اس کی کتاب ہے، حوالہ بعد میں لائبریری میں دکھا سکتا ہوں. فرماتے ہیں ان من، کہتے ہیں ان من ضروریات مذہبنا، ہمارا مذہب اس وقت تک برقرار نہیں رہ سکتا. ہماری مجبوری ہے جب تک یہ مذہب ہم نہ اختیار کریں ہمارا مذہب ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ لأئمتنا مقاما، ہمارے اماموں کا، ایک امام کا نہیں، سب اماموں کا. اور کیوں کہ وہ سب نامزد ہیں. پہلے حضرت علی ہیں، پھر ان کے بعد حضرت علی کے بعد حضرت حسن ہے، حضرت حسن کے بعد حضرت حسین ہے، حضرت حسین کے بعد علی ابن الحسین ہے، علی بن حسین کے بعد محمد باقر ہیں، ان کے بعد ان کے بیٹے جعفر ہیں، جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم ہیں، ان کے بیٹے علی بن موسیٰ ہیں، پھر ان کے بیٹے محمد بن علی ہیں، اور پھر ان کے بیٹے علی بن محمد ہیں، پھر ان کے بیٹے حسن عسکری ہیں. یہ 11 ہیں. 12واں جو ہے وہ غار میں چھپا ہوا ہے، آئے گا وہ بھی آخری دور میں. یہ 11 امام ہیں، منصوص امام ہیں. ان لأئمتنا، ہمارے اماموں کے لیے، صرف حضرت علی کے لیے نہیں، حضرت حسن کے لیے نہیں، حضرت حسین کے لیے نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ہمارے سب ائمہ کے بارے میں مقامن، یہ ہمارا مذہب ہے کہ ان کا ایسا مرتبہ ہے، ایسا مقام ہے، لا یبلغہ ملک مقرب. یہ لفظ تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں، جو عربی نہیں سمجھتے وہ بھی سمجھ رہے ہیں. لا یبلغہ ملک مقرب، مقرب فرشتہ بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. باقی فرشتے تو کیا، جبرائیل بھی اس مقام کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا. ولا نبی المرسل، نہ کوئی نبی اور رسول وہ ان کے مقام کو پہنچ سکتا ہے. یہ ہے درجہ، یہ ہے امام، یہ ہے سبق. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ دیکھیں حضرت جعفر صادق کی طرف اور محمد باقر کی طرف رحمہ اللہ کی طرف یہ قول منسوب ہے جس میں اصول کافی میں جو بنیادی کتاب ہے اصول کافی محمد بن یعقوب کلیلی کی، جس کے بارے میں اس کے لو پر لکھا ہے یہ کافۃ لشیعتنا، یہ ہمارے گروہ کے لیے کافی ہے. نام اسم بمسمى کافی. اس میں کیا لکھا ہے؟ لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والائمة كلهم. کوئی امام مسلمان نہیں ہو سکتا، ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کو نہ مانے، رسول کو نہ مانے اور 12 اماموں کا نہ مانے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت جعفر صادق اور محمد باقر سے پہلے صحابہ کرام تھے یا نہیں تھے؟ شہید ہونے والے بدر و حنین میں موجود تھے یا نہیں تھے؟ احد میں شہید ہونے والے تھے یا نہیں تھے؟ ان کا کن پر ایمان تھا؟ سوچئے ذرا، ان کا کن پر ایمان تھا؟ کل کے اخبارات میں آپ نے ایک خبر پڑھی ہوگی، گورنمنٹ حکومت چاہتی ہے کہ ایران میں پیدل نہ جایا جائے موجودہ حالات کے تناظر میں، لیکن ہمارے یہ حضرات کہتے ہیں نہیں، ہم وہاں سے پیدل جائیں گے. اور وہاں حاضری دینا ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. کل کے اخبارات میں آپ وقت میں پڑھ لیں کہ وہاں حاضری دینا، حضرت حسین کی قبر پر حاضری دینا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب سوچئے اگر حضرت حسین کے قبر پر حاضری ایمان کا حصہ ہے تو حضرت حسین سے پہلے جو تھے ان کے ایمان کی کیا فیصلہ ہے؟ وہ ایمان تو مکمل ہو گیا اللہ کے رسول کے وقت، ایمان تو مکمل ہوا اللہ کے رسول کے وقت جب اللہ نے قرآن نازل کیا اور فرما دیا. دین اور ایمان تو اس وقت مکمل ہو گیا. اب
کسی چیز کو ایمانیات میں شامل کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے دین سے بغاوت۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایمانیات میں قادیانیوں نے غلام احمد قادیانی پر ایمان کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ امت کا ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ تو کہنے کی بات نہیں، سب آپ جانتے ہیں، لیکن یہ حضرات وہی کردار، وہی موقف، وہی پلاننگ جو ان حضرات نے اختیار کی ہے، وہی ان کے عقائد اور ان کے کہنا چاہیے کہ مسائل میں شامل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حال یہ ہوا اس کے نتیجے میں پھر جھوٹ، کذب نبی علیہ السلام کی طرف، اور یہ ایک یک طرفہ نہیں، پھر ظلم کی انتہا فریقین کی طرف سے، فریقین کی طرف سے، ناصبیوں کی طرف سے بھی، راشدیوں کی طرف سے بھی، حتیٰ کہ حافظ خلیلی رحمۃ اللہ علیہ نے الارشاد میں لکھا ہے کہ 3 لاکھ روایات موضوع منگھڑت بنائی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر۔ 3 لاکھ۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان میں ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک نے کہا سبحان اللہ انی لاحسب مناقب ثلاثۃ آناق، کہ میں تو خیال کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب 3000 ہیں، 3000 حدیث پر مشتمل ہے۔ اور ابن عباس اولا تقولو انہا الى 30,000 اقرب، اگر تم یہ کہہ دو 3000 نہیں 30,000 تو پھر بھی کیا ہوتا؟ جب جھوٹی بولنا ہے، جھوٹی کرنا ہے، تو پھر 3,000 کی بجائے 30,000 کہہ دو تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ حال ہو گیا، یعنی احادیث کو گھڑا گیا، شکل بدل دی گئی دین اسلام کی اس تفرقے کے نتیجے میں، حتیٰ کہ ایک گروہ نے یہ کہا کہ علی وہ الہ ہے، قیامت کے دن قیامت بپا علی کرے گا، میزان میں اعمال کا حساب علی لیں گے، جنت اور جہنم میں بھیجنے والے علی ہوں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا، یہ بھی کہا گیا کہ جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ فترى معاویہ۔ اب دیکھیے تقابل کیسے ہوتا ہے، آپ نے فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ فترى معاویہ، ناصبیوں نے یہ روایت گھڑی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قریب ایک آدمی ابھی آگے سے گزرے گا وہ جنتی ہوگا، چنانچہ وہ کون آئے؟ حضرت معاویہ آئے۔ ہمارا ایمان ہے حضرت علی، حضرت معاویہ جنتی ہے، کل وعد اللہ الحسنی، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ صحابہ سب جنتی ہیں۔ حافظ ابن حجر نے بھی اور حافظ ابن حجر نے بھی کہا ہے کہ صحابہ سب جنتی ہیں، اللہ نے فرمایا کل وعد اللہ الحسنی۔ غلطی اپنی جگہ، قصور اپنے جگہ، لیکن نتیجہ اور معاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، اور ان کی نیکیوں کی بے پناہ نیکیوں کی وجہ سے۔ اور سب سے بڑی نیکی نبی علیہ السلام کی مصاحبت، سب سے بڑی نیکی نبی علیہ السلام کی مصاحبت، اس نیکی کے نیکیوں کی وجہ سے اللہ انہیں معاف کر دے گا، ہمارا یہ ایمان ہے۔ لیکن اس قسم کی نامزد روایات یہ ان فرقوں نے گھڑی کہ من یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ فترى معاویہ۔ اب جواب غدر بھی سن لیں، وہ کہتے ہیں یطلع علیکم رجل یموت علی غیر سنتی فترى معاویہ، کہ ایک آدمی آئے گا جو میرے طریقے کے خلاف مرے گا، میرے پیروی نہیں کرنے والا ہوگا، گمراہ ہوگا، کہتے ہیں فترى معاویہ۔ معاویہ آئے، گویا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ گمراہ ہے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ یہ نتیجہ ہے کس بات کا؟ صحابہ کرام کے بارے میں ان لب کشائیوں کا،
جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا رک جاؤ، یہ زبانیں نہیں رکتی، میڈیا بھرا پڑا ہے، آپ کے سامنے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ بات بات کی بولیے بولنے والے بول رہے ہیں، لیکن یہ سارا نتیجہ ہے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کا۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے تو فرمایا ہے اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرنے والوں کا ذکر اچھے الفاظ سے کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرنے والے جانے والوں کے محاسن کا تذکرہ کرو، خوبیوں کا ذکر کرو، ان کے گناہوں کا ذکر نہ کرو، ان کو گناہوں کا ذکر نہ کرو، ان کی خوبیوں کا ذکر کرو۔ جب ہم نبی علیہ السلام کی مخالفت پر اتر ہی آئے تو پھر خوبی کیا، پھر خرابی کیا، ہر چیز ہماری زبان سے آ رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قسم کی برائیوں سے اللہ ذو الجلال ہمیں بچائے، اللہ ذو الجلال ہمیں اپنے نبی کا متبع بنائے۔ آپ نے جس سے روکا ہے ہم رک جائیں، جس سے روکا ہے رک جائے، اور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے حسب الاستطاعت اس کی تابع داری کریں۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، باقی سب ساتھیوں کو بھی اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی بات جو بنیادی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ باتیں آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔